اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد جمیل چودھری، ایڈوکیٹ ایکس سول جج۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف شہزاد صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل۔ ان کے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں چوری طیب صاحب، ایسوسیٹ ہیں چیمبر پہ۔ میرے دائیں ہاتھ پہ چوری مبین صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں، رائے وحید صاحب موجود ہیں۔ ابھی ہم موجود ہیں لائر اینڈ جج کے چینل پہ۔ تو آج کا ہمارا جو ڈسکشن کے لیے ٹاپک ہے، ہم لوگ قانون شہادت آرڈر کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہیں گے، تو اس پہ آصف شہزاد صاحب کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ تو میں آصف شہزاد صاحب سے سیدھا ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ٹی وی چینلز پہ کچھ اینکرز جو کرمنل رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ ہے کہ سر عام جیسے ایک پروگرام ہے یا دیگر کچھ پروگرامز ہیں، تو ان میں سے کئی کرمنل رپورٹرز جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی پریمسز پہ، لوگوں کی فیکٹریوں میں یا لوگوں کے کارخانہ جات وغیرہ میں وہ داخل ہو جاتے ہیں بغیر کسی اجازت کے۔ تو کیا یہ الاؤڈ ہے یا الاؤڈ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، لاء نے جو کسی بھی شخص کو کسی کے گھر میں اس کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا کبھی پرمٹ نہیں کیا، اور لاء اس کو جو ہے پروہیبٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے کوئی بھی پرسن ہے، وہ اگر کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے اور باقاعدہ طور پہ ایون کوئی کرمنل ایکٹ بھی ہوا ہے، تو متعلقہ اتھارٹیز کو ساتھ لے کے وہاں پہ نہیں جاتا اور باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت وہاں پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ انڈر دی لاء وہ بھی اس کے اگینسٹ بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ میں اسی سے کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، جیسے سر عام کا ایک پروگرام کرتے ہیں اقرار الحسن شاہ صاحب، تو وہ بعض اوقات کسی بھی آدمی کے ساتھ کسی جرم میں باقاعدہ طور پر خود یا اپنی ٹیم کے کسی آدمی کو انوالو کرتے ہیں اور وہ خود مل کے اس شخص کے ساتھ وہ جرم کمٹ کرتے ہیں۔ تو کیوں کل کو اگر فرض کریں کہ اس آدمی جس نے وہ جرم کمٹ کیا تو اس میں یہ آلموسٹ کو اکیوز بھی ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگز ہونی چاہیے یا نہیں ہوں گی؟ کیا صورتحال رہتی ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ جو پروسیڈنگز ہیں، جس طرح کے پروگرام کا حوالہ دیا گیا یا قانون کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ ایک بونا فائڈے پروسیڈنگز ہیں ایکچولی۔ تو اس میں لاء ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بیکاز لاء میں جو کنسیپٹ ہے ٹریپ وٹنس کا، جو ڈیٹیکٹیو وٹنس کا، ڈیکوائے وٹنس کا یا سٹاک وٹنس کا، یہ تمام جو وٹنسز ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہے، اور ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ ان کو پروویژنز ہیں وہ کو اکیوز یا اکمپلس کے حوالہ سے بھی ہے کہ یہ شریک جرم تو ہوتے ہیں، لیکن ان کو لاء نے پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک پروسیجر جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی ان کی پروٹیکشن موجود ہے۔ تو کیونکہ ایک بونا فائڈے پروسیڈنگز ہیں ٹو ڈگ دی ایکچوئل کرائم، تو اس کو ڈگ کرنے کے لیے وہ جو پروسیڈنگ کرتے ہیں، یہ وہ ٹریپ لگاتے ہیں، تو وہ ٹریپ وٹنس کے طور پہ ان کے پارٹ پہ وہ آنسریبل نہیں ہے، اور نہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے انٹل کہ ان کی کوئی میلا فائڈی اس میں اسٹیبلش ہو جائے۔ آپ کا موقف یہ رہا کہ اگر یہ ٹریپ کے لیے یا ڈیٹیکٹیو جیسے وٹنس ہوتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر اس میں ان کے خلاف وہ یہ سٹنگ آپریشن کی مد میں آئے گا کہ وہ سٹنگ آپریشن کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اسی کی وہ یہاں پہ بعض اوقات یہ اینٹی کرپشن کے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو ان کے جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ ذرا کیونکہ آپ کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں تو اس کی ذرا کارروائی پر روشنی ڈالیے گا کہ وہ جو کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو رشوت دے کے تو وہ اس کو ساتھ ملا کے، تو حالانکہ تو اگر اسلامی کانسیپٹ کو دیکھیں رشوت دینے والا لینے والا دونوں مجرم تصور ہوں گے، آفینڈر تصور ہوں گے، اس میں پھر کیا کانسیپٹ ہے؟ ایکچوئل میں اس پہ جو اس کا کانسیپٹ ہے جو ریلیونٹ لاء ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس نے ایکچولی ایک انفارمیشن ٹینڈر کر دی ہوتی ہے کنسرنڈ سیشن جج صاحب کو، وہ اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے، اور جو ممکنہ طور پہ ایک کرمنل ایکٹ جو ڈیمانڈ آف برائب ہے وہ اس نے رپورٹ کر دیا ہوتا ہے پہلے ہی، کہ ایک آنریبل سیشن جج صاحب کے پاس اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے کہ یہ اس میں میرے ساتھ ایک کرمنل ایکٹ ہو رہا ہے،
اور اس کے تحت مجھے میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈیپیوٹ کیا جائے اور کنسرن جو اتھارٹیز ہیں اینٹی کرپشن ایکٹ کے تحت جو اس کی جو اس طرح سرکل آفیسر ہے اینٹی کرپشن کا کنسرن ڈسٹرکٹ کا, ان کو ڈیپیوٹ کیا جائے تاکہ وہ ایک اسٹرنگ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جا سکے. اور یہ اس کو ریڈ کیس کہتے ہیں, اور یہ ایکچولی ریڈ کیس بھی پروٹیکٹڈ ہے قانون میں. وہ جو اس نے کیونکہ انفارمیشن دے دی ہے کرمنل ایکٹ کی, اور ایک بونا فائڈے طریقے سے وہ ایک پروسیڈنگ کر کے ٹو ایکچولی کیچ دی ریئل کلپریٹ وہ پروسیڈنگ کر رہا ہے, تو اس میں خود وہ اس کے اگینسٹ وہ آنسریبل نہیں ہے. اور اس کے بعد ہاں میں نے جیسے پہلے بات کی کہ اس کی کوئی بددیانتی یا دھوکہ دہی کل کوئی اسٹیبلش ہوتا ہے کوئی ایسی دھوکہ دہی سے اور فراڈ سے, اور اگلا بندہ جو ہے اس نے کوئی ایسا کرمنل ایکٹ نہیں کیا, اس کو دھوکے سے فراڈ سے فریب سے اس نے وہاں پہ جا کے کچھ رقم رکھ دی یا کوئی چیز وہاں پہ رکھ دی, اور اس کے بعد کورٹ کو بھی ڈسیو کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک میجسٹریٹ صاحب کو ڈیپیوٹ کروا لیا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایون ہی از آلسو آنسریبل. کل کو جب اس کیس کا ٹرائل ہوتا ہے ایون بیل یا ایون ٹرائل کے سٹیجز پہ, تو جس کے اگینسٹ اس نے پروسیڈنگ کی ہوتی ہیں وہ تمام اپنا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے, میلیشیس پروسیکیوشن میں آ سکتا ہے, اور اس کی جو ایون 182 کے تحت جو رانگ انفارمیشن دینا وہ بھی ان کے تحت بھی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. اچھا, میں آپ کے یہاں سے بیٹھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو اپروور کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی آدمی وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے, جیسے آج کل بڑی ہاٹ نیوز ہے شہباز گل صاحب کے متعلق کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی اپریہنشن تھی کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان سے ڈیورنگ ریمانڈ کی کارروائی کے دوران کوئی ایسا بیان ریکارڈ کروا لیں گے جس میں عمران خان صاحب یا کسی دیگر آفیسر جو ہے ان کا کسی کا نام آ جائے گا. تو کیا کسی وعدہ معاف گواہ کے بیان کا کنفیشن یا کچھ کی بات وہ دوسرے کسی ملزم کے خلاف کس حد تک مطلب اس کا اثر رہتا ہے؟ اس میں اس سوال کے جواب میں جو آرڈنری کنسیپٹ تو یہ ہے جو لاء میں ہے کہ کو اکیوز کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دوسرے کے اگینسٹ نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن جب اپروور کا معاملہ آئے گا, اپروور کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کے تحت اگر کوئی کو اکیوز جو ہے وہ جب لے کے آئے گا کوئی سٹیٹمنٹ کوئی ایویڈنس ایسی لے کے آتا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ایک ریلیونٹ سٹیٹمنٹ ہوگی, اور اس ریلیونٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر جو اکیوزڈ ہے جس کے اگینسٹ وہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس کے اگینسٹ بھی انکریمینیٹنگ مٹیریل فردر بھی کولیکٹ کیا جائے گا, اور فردر ایویڈنس اس کے اگینسٹ کولیکٹ ہو جاتی ہے کو اکیوز کی سٹیٹمنٹ کی روشنی میں. اس صورت میں اس کے اگینسٹ پوری پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں, اور اپروور کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان ٹرو سینس اگر دیکھیں تو اپروور جو ہے اگر اس کی سٹیٹمنٹ اس کے اگینسٹ آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے, اور فردر اس میں ریکوریز ہو جاتی ہیں, اگرچہ اس میں قانون شہادت میں کہ ہمیشہ اپروور کی جو انوردی آف کریڈٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو دیگر ایویڈنسز کے ساتھ ملا کے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ دیگر ایویڈنس کوروبوریشن میں آ جائیں گی تو اس کی سٹیٹمنٹ بڑی ریلیونٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کرتا چلوں کہ ایک ایکسکلپیٹری اور انکلپیٹری کا کنسیپٹ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا اپروور ہے جو اپنے آپ کو تو سیپریٹ کر لیتا ہے, ایکسکلپیٹ کر لیتا ہے کہ میں تو شامل نہیں ہوں لیکن فلاں بندے نے جرم کیا ہے, تو ایسی ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے انڈر دی لاء. لیکن جو انکلپیٹری سٹیٹمنٹ ہے, ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے بھی جرم کیا ہے اور میرے ساتھ یہ بھی لوگ شامل تھے, انہوں نے مجھے انسٹیگیٹ کیا تھا, یہ ساری ٹیم جو ہے یہ لوگ شامل ہیں, تو اس میں انکلپیٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایڈمیزیبل انڈر دی لاء ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی بنیاد پہ کورٹ جو ہے اس کی کنوکشن کی طرف جا سکتی ہے. چلیے, بہت نوازش ہے آپ کی, آپ نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو ہم فردر کوئی بھی قانونی شہادت آرڈر اور کرمنل لاء سے ریلیٹڈ کوئی ہمارے ذہن میں جو کویسچنز آئیں گے وہ گاہے بگاہے آپ سے پوچھتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو.